امریکی صدر ٹرمپ اہم اسلامی اور عرب ممالک کے سربراہان سے آج ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال اور غزہ جنگ بندی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات کے دوران ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فورسز کی واپسی اور تمام قیدیوں کی رہائی سے متعلق نیا پلان پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم، اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے لندن میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے۔ زراعت، آئی ٹی، معدنیات، ٹورزم اور قابل تجدید توانائی اہم شعبے ہیں جن میں بیرون ممالک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے تاکہ ہماری درآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارتوں کو ٹارگٹ دیے ہیں اور تمام زیر تکمیل منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابل عمل منصوبوں کی نشاندہی کر کے ان کو عملی شکل دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روڈ میپ اور تبدیلی کا ایجنڈا بنایا جائے تاکہ اپنے اہداف کی حصولی کے لیے ایک منظم انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقتصادی سرگرمیوں کے روڈ میپ میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا اور ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہماری جاری معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے اور اس جدت و شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر 19.73 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ یہ پیش رفت ملکی معیشت کے استحکام، مالی مضبوطی اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاس ہے۔ پاکستان کے کل زر مبادلہ کے ذخائر 12 ستمبر 2025 تک بڑھ کر 19.73 ارب ڈالر کی شاندار سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر میں 21 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ بڑھ کر 14.36 ارب ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر میں بھی 34 ملین ڈالر کا نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس سے ان کے مجموعی حجم 5.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ کامیابی نہ صرف مضبوطی مالی نظم و ضبط کی عکاس کرتی ہے بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی، کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری اور پائیدار معاشی اصلاحات کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان نے ترسیلات زر کے لیے ارب مانیٹری فنڈ کے ونا پلیٹ فارم سے منسلک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیلات زر وصول کی جا سکیں گی، تاہم اس نظام سے بیرون ملک رقوم کی ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر پاکستان ایران اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں توانائی، تجارت اور ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا۔ 150 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی، مگر پابندیاں اور بینکاری مسائل بدستور موجود ہیں۔ جولائی تا اگست 2025-26 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 9.87% بڑھ کر 3.203 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ سی فوڈ برآمدات میں 32% اضافہ، لیکن فوڈ گروپ کی مجموعی برآمدات میں 23% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بڑی ٹیکس چوری کا انکشاف، ایف بی آر نے 60,000 جیولرز کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیشتر جیولرز اپنی آمدنی کم ظاہر کر کے ٹیکسز چھپا رہے تھے۔ 60,000 میں سے صرف 21,000 جیولرز ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ صرف 10,524 نے ٹیکسز ریٹرن داخل کی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان کے تاجروں کی فہرست تیار نوٹسز کے ذریعے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ پاک بھارت ٹاکرا اور ایک مرتبہ پھر تھرڈ کلاس امپائرنگ، اس دفعہ نشانہ بنے فخر زمان۔ پاکستانی اوپنر کو تھرڈ امپائر کی جانب سے غلط آؤٹ قرار دینے پر شائقین کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹرز اور سابق کرکٹرز بھی بول اٹھے۔ پاکستان ٹیم نے فخر زمان کے مترازع آؤٹ پر آئی سی سی سے ٹی وی امپائر کی شکایت کر دی۔ پاکستانی کرکٹرز نے جنگ کے بعد کھیل کے میدان میں بھارتی شائقین کرکٹ کو جملہ بازی کے زبردست انداز میں رام کر دیا۔ حارث رؤف نے نہ صرف بھارتیوں کو بتایا کہ رافیل کیسے گرائے گئے، بلکہ فرحان نے اپنی ہاف سینچری پر بیٹ بلیڈ سے فائر نکال کر جشن منایا۔ ویمن کرکٹر سدرا امین بھی پیچھے نہ رہیں، چھٹی سینچری بنا کر رافیل طیاروں سے اپنی کارکردگی کا ایسا موازنہ کیا کہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔
ملک سے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سے اٹک اور اٹک سے رحیم جار خان تک خدمت صرف نواز شریف نے کی ہے۔ نومبر کے آخر تک پنجاب میں 1 لاکھ بے گھر افراد کو گھر مل جائیں گے۔ 80,000 مکانات کی تعمیر جاری ہے۔ تمام چھوٹے شہروں میں گرین الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ یہ بس خواتین، طلباء اور معذور افراد کے لیے بالکل فری ہے۔ ویل اسپتالوں نے متاثرین کی دہلیز پر جا کر خدمات کی ہیں۔ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا لیکن الحمدللہ ہم جاگ رہے تھے، لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ کچے مکانات، پکے گھر اور جانور بہہ جانے والوں کے نقصانات کا ازالہ ہوگا۔ 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ فراہم کیا جا رہا۔ صرف اور صرف 20 روپے میں ایئر کنڈیشن بس، الیکٹرک بس جس کا دھواں نہیں ہے، خواتین کے لیے فری ہے، بزرگوں کے لیے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے فری ہے، کالج اور سکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے۔ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آپ کی حکومت نے راشن کارڈ شروع کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی تقریباً 15 لاکھ گھرانوں کو یہ راشن کارڈ مل رہا ہے۔ ناظرین، پنجاب اور سندھ میں سیلابی ریلوں نے قیامت دہا دی ہے۔ درجنوں بستیاں اجڑ گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے اور لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ مکین اپنے اجڑے آشیانوں کی بحالی اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، درجنوں بستیاں اجڑ گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر، سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جلال پور بھٹیاں، احمد پور شرکیہ، ترنڈا محمد پناہ، روجان، سجاول، داتو، مٹیاری اور احمد پور سیال میں درجنوں خاندان خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں بستی صادق کلو اور بستی رمضان گھلو کے 200 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ ترنڈا محمد پناہ میں بیڑ بھتڑ کی بستی غلام یاسین بوسن کے 40 گھر زمیں بوس ہو گئے۔ روجان کے کچے کے علاقوں میں ہزاروں مکانات منہدم ہوئے۔ گھر سر ڈائگن سے ایسا مہوں تنگ تھا بیٹھوں، نہ بچے نکلے نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی گھر بنا لیندے، ہوں چپ کر دے بند دے بیٹھوں دا چٹکے دے بیچے۔ احمد پور سیال کے دریا چناب کا بند ٹوٹنے سے مکانات اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں کے مکین امداد، خیموں، راشن اور ادویات کے منتظر ہیں۔ حکومت سے فوری بحالی کے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، اپنی پورے سالاں دی محنت مزدوری کر کے گھر تیار کیتا ہے اور میرے گھر جی کوئی ضلع انتظامیہ نہیں آئے مدد کرنے واسطے۔ دریائے سندھ نے سجاول کے 25 گاؤں ڈبو دیے، 500 گھر تباہ اور 3500 افراد متاثر ہوئے۔ دادو میں کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ میہڑ میں ایک نوجوان دریا میں ڈوب کر جاں بحق۔ مٹیاڑی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ ناظرین، سندھ میں بہتر حکمت عملی اپنا کر ہم سیلاب سے بچ گئے۔ پنجاب میں تجربہ کاری کے باعث سیلاب سے نے زیادہ تباہی مچائی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے تو ثابت ہوگا کہ پنجاب میں زیادہ نقصان منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث ہوا۔ عظم بخاری کو کوئی جواب دینا نہیں چاہتا۔ کسانوں کو نقصان پہنچا کر گندم امپورٹ کی جا رہی ہے۔ سندھ میں اب بھی 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے۔ وفاقی حکومت خود کو عقل نہ سمجھے، ہم اتحادی نہیں لیکن حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس ہفتے پنک سکوٹیز خواتین کو دی جائیں گی۔ ڈبل ڈیکر بسیں بھی جلد کراچی پہنچ جائیں گی۔ ای وی بسیں اور لال بسیں اب پاکستان میں تیار ہوں گے۔ پنجاب میں اس وقت سیلاب متاثرین پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کھل کے ایک اپیل کی ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرو۔ 2008 سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو پالیسی دی، پاکستان گندم ایکسپورٹ کرنا شروع ہوا۔ اس وقت پاکستان میں گندم کی شارٹیج ہے، منیمم $1.2 بلین کی گندم آپ نے امپورٹ کرنی ہے۔ سندھ کے بعد ابھی بھی جو ہے 12 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بنیادی چیزیں جو ہم ہمیشہ وفاقی حکومت کو سمجھاتے ہوئے آئے کہ خدارا برائے مہربانی آپ عقل کے ناخن نے، حکومت سندھ کی جانب سے بھی ایک ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون بنایا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون تعصب اور لسانیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل، کہا کہ بلاول بھٹو مریم نواز کی تعریف کر رہے ہیں، شرجیل انعام میمن ان کو نہیں مانتے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ شرجیل میمن کو جتنی وفاق اور پنجاب کی فکر ہے کاش اتنی سندھ کی ہوتی۔ ایک جماعت نے مسلسل حکومت کے بعد سندھ کو زمانہ قدیم کا علاقہ بنا دیا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز کی بروقت پلاننگ سے لاکھوں جانیں بچائی گئی ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دے دیا ہے۔ حکومت کو 45 دن میں اپیل کے حق سے متعلق قانون سازی کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ جسٹس جمال متخیل اور جسٹس نعیم افغان کا اختلافی نوٹ۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
علیمہ خان کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. لگتا ہے کہ اگلی 2 یا 3 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا اور بانی پی ٹی آئی بشا بی بی رہا ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کے جلسے کی ذمہ داری علیم گنڈاپور اور جنید اکبر کو سونپی ہے. علیمہ خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کو بھی انتہائی اہم قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو تباہ کیا ہے. پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا اور پچھلے ہفتے ہی یہ تو کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو انسٹیبل کر دی ہے یہ جو محسن نقوی نے. 27 ستمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے آپ نے نکلنا ہے. علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے. سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی اور یہ خوشائن چیز ہے. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آج بھی مجھے بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. امید ہے کہ کل ملاقات ہو جائے گی. ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے. اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے تو اس سے دوریاں مزید بڑھیں گی. پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں. ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، ہم آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اچھی بات ہے. مشن نور کا شوشہ پتہ نہیں کس نے چھوڑا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اس کا پارٹی سطح پر اعلان نہیں کیا گیا. تو نہیں ہونے دی جیل. آج ٹرائل میں نہیں جانے دیا. ریزن تو یہ نہیں بتاتے، لیکن انہیں بھی امید ہے کل ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے. دیکھو ملاقات ہونی چاہیے، ٹرائل پہ بھی جانا چاہیے. اس میں عدالتوں کا آرڈر ہے، عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جب ملاقاتیں ہوگی، سیاسی لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی، وکیلوں کی ملاقات ہوگی، خان صاحب کی ملاقات ہوگی، تو حالات بھی تھوڑے سے بہتر. کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، خان صاحب کی ڈائریکشن آ جاتی ہے اور ہم جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے خان صاحب بتاتے ہیں اور ہم اس کا فارمل اناؤنس. ہمارا فوج بھی ہماری. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی 5 آئینی درخواستوں پر اعتراضات عائد کر دیے. ذرائع کے مطابق اعتراض عائد کیا گیا کہ درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال ہے. درخواست گزار نے نہیں بتایا کہ ایسے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے کہ آرٹیکل 184(3) کا دائرہ کار استعمال ہوا. درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کے غیر معمولی دائرہ کار کے تحت درخواستیں دائر کی. ناظرین، جعلی ڈگری کیس میں سابق ایم ایل اے جمشید دستی کو 7 سال قید کی سزا. ملتان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جمشید احمد دستی کو جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی. الیکشن کمیشن کی جانب سے جمشید دستی کے خلاف جعلی ڈگری کے الزام میں استغاثہ دائر کیا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں مدرسے کی BA کی ڈگری کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 178 مظفر گڑھ سے الیکشن میں حصہ لیا. استغاثہ کے مطابق جمشید دستی نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ مدرسے کی ڈگریاں منسلک کی تھی. ان ڈگریوں کا کوئی ریکارڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ جمشید دستی نے حقائق چھپا کر آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی، لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جانا چاہیے. عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد جمشید دستی کو مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنائی. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت کے اسد قیصر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم، جبکہ پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور. کیس پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی. آزادی مارچ کیس، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وارنٹ گرفتاری کیے. عدالت نے عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. عمران اسماعیل تھانہ بارہ کے مقدمے میں نامزد ملزم ہیں. بانی پاکستان تحریک انصاف اور متعدد پی ٹی آئی رہنما متعلقہ مقدمے میں بری ہو چکے ہیں.
عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ ڈنمارک اور ناروے کے بڑے ایئرپورٹس پر پراسرار ڈرونز کی پروازیں، کوپن ہیگن اور اوسلو میں ہنگامی صورتحال ہے، فلائٹس معطل ہیں، ہزاروں مسافر پھنس گئے ہیں۔ ڈنمارک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کا اسٹروپ ایئرپورٹ پر رات 9 بجے کے قریب 2 سے 3 بڑے ڈرونز دیکھے گئے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے فوری طور پر فضائی حدود بند کر دی ہیں، جس کے بعد پروازوں میں شدید تاخیر ہوئی ہے۔ تقریباً 35 پروازوں کو موڑ دیا گیا، جبکہ ایک SAS طیارے کو ایندھن کی کمی پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پولیس اور سیکورٹی اداروں نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا، لیکن مسافروں کو کئی گھنٹے ایئرپورٹ پر ہی انتظار کرنا پڑا۔ اسی دوران ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی رات کے ڈرونز دیکھے گئے، پہلے فوجی علاقے کے قریب اور بعد میں ایئرپورٹ کے اطراف۔ فوری رد عمل کے نتیجے میں سنگاپور سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔